غزنوی نے دعا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دعا نے سرفراز کی نیت جاننے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ناظرین، دعا غزنوی کے پاس آتی ہے سب گھر والوں کی موجودگی میں، ابا سائیں اور اما سائیں کی موجودگی میں، اور کہتی ہے کہ زہر میں نے نہیں، کشمالہ نے دیا ہے۔ لیکن ناظرین، کیسی عجیب بات ہے کہ اگر کشمالہ کہے کہ زہر دعا نے دیا ہے تو سب گھر والے سمجھتے ہیں کہ کشمالہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر دعا کہے کہ زہر کشمالہ نے دیا ہے تو سب گھر والوں کو یقین نہیں آتا کہ دعا سچ بول رہی ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا جھوٹ بول رہی ہے۔ ناظرین، کشمالہ نے کیسی چالاکی اور عیاری سے سب کو اپنا مرید بنایا ہوا ہے، اور سب اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، چاہے وہ جھوٹی باتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پر بات نوٹ کرنے کی ہے جب بابا سائیں کہتے ہیں کہ ہمیں کشمالہ پر پورا یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی اور غزنوی کو زہر نہیں دے سکتی۔ اس وقت ناظرین، یہ بات کہتے ہوئے وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کشمالہ اس سے پہلے غزنوی اور دعا کی گاڑی پر فائرنگ کروا چکی ہے۔ تو ناظرین، سب گھر والوں کو اتنی بڑی بات کیسے بھول جاتی ہے؟ بہرحال ناظرین، یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامے کی سٹوری ایسے ہی چلتی ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اس ڈرامے میں کیسے ایک عورت نے اتنے ذہین اور سمجھدار مردوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے، اور سب اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں سوچتا کہ کشمالہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دعا کو پھنسانے کے لیے وہ یہ چال چل رہی ہو، لیکن ناظرین، کوئی اس بارے میں نہیں سوچتا۔ اور ناظرین، سب یہاں پر تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ کشمالہ کی چال سے باہر نہیں نکل رہے، اور نہ ہی وہ ناگن یعنی کشمالہ ان کو اس کھیل سے باہر نکلنے دے رہی ہے۔ جبکہ ناظرین، دوسری طرف جعفر سب کچھ جانتا ہے سرفراز اور کشمالہ کی حقیقت کے بارے میں، لیکن ناظرین، وہ کیوں غزنوی کو اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتا رہا؟ ناظرین، یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا نے جعفر کو کہا ہو کہ ابھی غزنوی کو کچھ نہ بتانا، ابھی تم ثبوت اکٹھے کرو سرفراز اور کشمالہ کی چالاکیوں کے۔ اور ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غزنوی بھی یہ سب کچھ جانتا ہو، اور وہ انتظار کر رہا ہو کہ کشمالہ خود ہی سب کچھ سچ بتا دے، شاید۔ لیکن ناظرین، ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین، کچھ بھی ہو، اس ڈرامے میں سسپینس ابھی تک برقرار ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، سرفراز دن بدن لالچی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کشمالہ سے پیسے، حتیٰ کہ اس نے اب کشمالہ سے اس کے سونے کے کنگن بھی اتروا لیے ہیں۔ آگے جا کر یہی لالچ کشمالہ کو مروا دے گا، اور دونوں اسی لالچ کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ بلکہ ناظرین، یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی خالہ کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن تو قابو آ جائے گی۔ تو اسی طرح ناظرین، کشمالہ کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن وہ غزنوی کے شکنجے میں آ جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، دعا جب اپنے گھر آتی ہے تو وہ فضا اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں تم لوگوں پر یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میں سچی ہوں، میں نے زہر نہیں دیا، اور میں اپنے شوہر کو زہر کیوں دوں گی؟ یہ زہر کشمالہ نے ہی دیا ہے، اور آپ لوگ یہ سب یقین کریں گے۔ اور ناظرین، دعا نے اپنی میڈیکل چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا ہوتا ہے، اور غزنوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آج دعا نے چیک اپ کروانے جانا ہے۔ تو غزنوی جعفر کو کہتا ہے کہ آج دعا نے چیک اپ کروانے جانا ہے تو ہمیں بھی ہسپتال ابھی جانا ہے۔ تو ناظرین، یہ باتیں کشمالہ بھی سن لیتی ہے، اور یہ بات سن کر کے غزنوی ہسپتال میں جا رہا ہے دعا کو ملنے کے لیے۔ تو ناظرین، کشمالہ سرفراز کو فون کر کے بتا دے گی کہ دعا اور غزنوی ابھی ہسپتال میں ملیں گے، تو تم ان کے جانے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ جاؤ اور اپنی محبت کا رونا شروع کر دو، تاکہ غزنوی عین اسی وقت پہنچ جائے جب تم دعا کے ساتھ یہ رونا رو رہے ہوگے۔ تو ناظرین، یہاں پر سرفراز ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ تو ناظرین، وہ اسی وقت دعا کے گھر جاتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ دعا
گھر پر نہیں ہے۔ تو وہ اس کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ دعا کدھر ہے۔ اس کی ماں بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ تو وہ بڑی چالاکی سے کہتا ہے دعا نے آج چیک اپ کروانے جانا تھا تو میں نے اس کو ساتھ لے کر جانا تھا۔ تو اس کی ماں یہ بات سن کر بڑی حیران ہوتی ہے کہ سرفراز کو کیسے پتا چلا کہ دعا نے آج ہسپتال چیک اپ کروانے جانا ہے۔ تو ناظرین جب دعا ہسپتال جاتی ہے تو وہاں پر ناظرین سرفراز بھی آ جاتا ہے۔ تو ناظرین سرفراز دعا کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ تو ناظرین جب سرفراز دعا کا بازو پکڑ کر اسے بات کر رہا ہوتا ہے تو ناظرین یہاں پر کشمالہ اور سرفراز جو چاہ رہے تھے وہی ہوتا ہے۔ غزنوی اسی وقت آ جاتا ہے جب سرفراز نے دعا کا بازو پکڑا ہوتا ہے۔ تو غزنوی یہ دیکھ کر بالکل ہکا بکا اور حیران رہ جاتا ہے کہ سرفراز میرے پہنچنے سے پہلے ہی دعا کے پاس پہنچ گیا ہے اور وہ اس کا بازو پکڑ کر اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کو یہی لگتا ہے کہ دعا نے سرفراز کو بلایا ہے اور وہ اکٹھے یہاں پر آئے ہیں۔ حالانکہ ناظرین اس کو کشمالہ نے سرفراز کو یہ سب بتایا ہے اور وہ کشمالہ کے کہنے پر یہاں آیا ہے۔ لیکن ناظرین غزنوی کے دل میں ایک دفعہ پھر شک یقین میں بدلنے جا رہا ہے اور وہ دعا کو کہے گا کہ مجھے لگا تھا کہ تمہیں شاید میری ضرورت ہے، اسی لیے میں تمہارے پاس چلا آیا، لیکن دعا مجھے تمہیں سرفراز کے ساتھ دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا ہے کہ تم واقعی سرفراز سے ملتی ہو اور تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو اور تم مجھ سے کوئی گیم کھیل رہی ہو۔ تو ناظرین یہاں پر کشمالہ اور سرفراز کی چال بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو غزنوی یہاں سے فوراً چلا جاتا ہے اور سرفراز بھی چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد جب دعا اپنے گھر جاتی ہے تو ناظرین جب دعا اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کی ماں اس کو دیکھتے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ تو ناظرین دعا اپنی ماں کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ میری ماں نے مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے۔ تو وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ اماں تو نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ سرفراز کو کس نے بتایا کہ تم نے ہسپتال چیک اپ کے لیے جانا ہے؟ وہ گھر پر آیا تھا اور تمہارا پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے دعا کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ تم نے آج چیک اپ کے لیے جانا ہے؟ تو دعا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا اسے کس نے بتایا ہے۔ تو ناظرین دعا کہتی ہے کہ اماں مجھے نہیں پتا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور کس نے کہا تھا اور اسے کس نے بتایا تھا کہ آج میں نے چیک اپ کے لیے جانا ہے، اور میں نے نہیں بتایا کہ میں نے چیک اپ کے لیے آج جانا ہے، اور میں اس کو کیوں بتاؤں گی، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ لیکن فضا اور اس کی ماں بھی یہی سمجھتی ہیں کہ دعا سرفراز سے ملتی ہے۔ تو ناظرین دعا کی ماں بھی آپ فضا کی طرح سمجھتی ہے کہ دعا نے ہی فضا کا گھر اجاڑا ہے، اس نے ہی فضا کی طلاق کروائی ہے، یعنی سرفراز کے چالوں نے دعا کی ماں کو بھی قائل کر لیا ہے کہ دعا واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے ملتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ یہ کشمالہ اور سرفراز کی چال ہے جس میں وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد دعا سرفراز سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس سے مل کر اسے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے یہ سب کرنے کی۔ تو دعا ناظرین اس سے رابطہ کرتی ہے اور ملنے کا کہتی ہے، اور ناظرین وہ تو بےتاب ہوتا ہے دعا سے ملنے کے لیے، تو وہ فوراً ملنے آ جاتا ہے اور دعا اس سے پوچھتی ہے کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تو ناظرین وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ اور غزنوی کو چھوڑ کر میرے سے شادی کر لو۔ تو ناظرین دعا کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں غزنوی کی بیوی ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پھر تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے لیکن میں انتظار کر لوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دعا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں غزنوی سے طلاق لے لوں اور پھر تم سے شادی کر لوں گی۔ تو ناظرین یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا نے کوئی چال چلی ہو اور غزنوی کو اس نے یہ بتایا ہو کہ، اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین یہاں پر دعا سرفراز کے ساتھ کوئی چال چلے اور سرفراز کو ملنے کی بات وہ غزنوی کو بتا دے کہ میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ کشمالہ کو اس بات کا کیسے پتا چلتا ہے اور وہ لازمی آپ سے اس بات کا ذکر کرے گی، اور جب کشمالہ آپ کو یہ کہے گی کہ دعا سرفراز سے وہاں پر ملی ہے اور اس نے شادی کے بارے میں بات کی ہے تو وہ آپ سے یہ بات کرے گی، تو وہاں پر
آپ یہ جج کر لینا کہ اس کو یہ بات کس نے بتائی ہے۔ تو ناظرین دعا سرفراز کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس سے طلاق لے کر پھر تم سے شادی کر لوں گی۔ تو ناظرین سرفراز کیسے دعا سے شادی کر سکتا ہے؟ دعا یہ سب جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی کھیل کھیل رہی ہو کہ کسی طرح سرفراز ٹریپ میں آ جائے اور یہ بتا دے کہ سب کچھ کیوں اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جعفر دعا کو آ کر ساری حقیقت بتاتا ہے۔ تو دعا کہتی ہے کہ ابھی غزنوی کو نہیں بتانا، ابھی وہ ثبوت اکٹھے کرو، ابھی میں یہ چاہتی ہوں کہ غزنوی کو زہر دینے والا ثبوت بھی مل جائے کہ یہ زہر کشمالہ نے دیا تھا۔ تو ناظرین دعا جعفر سے کہتی ہے کہ تم گھر کے ملازمین سے پتہ کرنے کی کوشش کرو، ان سے انویسٹیگیشن کرو، شاید کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے۔ ناظرین جب دعا سرفراز سے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے، ادھر کشمالہ غزنوی سے کہتی ہے کہ دعا تو ادھر سرفراز سے شادی کی پلاننگ کر رہی ہے اور آپ اس کا روک لگائے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے وہ آپ سے خلا لے، آپ کو عدالتوں کے چکر لگوائے، آپ اس سے پہلے ہی اس کو طلاق دے کر اس سے جان چھڑا لیں۔ یہاں پر ناظرین غزنوی کہتا ہے کہ مجھے اسے طلاق دینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ کشمالہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، اتنے ثبوت تو میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی غزنوی کشمالہ کو کہہ چکا ہوتا ہے کہ دعا کو طلاق دینا یا نہ دینا میرا مسئلہ ہے، تم اس مسئلے سے دور رہو، لیکن کشمالہ بار بار غزنوی کو مجبور کر رہی ہے کہ دعا کو طلاق دے دے، لیکن غزنوی اس کی باتوں میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ناظرین دعا اور جعفر مل کر سارے ثبوت اکٹھے کریں گے اور دونوں کو ساری سچائی کا علم ہو جائے گا اور ساری حقیقت کھل جائے گی کہ کون کیا کر رہا ہے، اور پھر وہ دونوں فیصلہ کریں گے کہ اب یہ ساری باتیں غزنوی کو بتا دینی چاہیے۔ تو اس طرح سے ناظرین ساری حقیقت غزنوی کو پتہ چلے گی اور کشمالہ کی حقیقت بھی سب کو پتہ چل جائے گی، اور ناظرین پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد دعا غزنوی کے پاس آنے سے انکار کر دے، کیونکہ غزنوی نے اس کے کردار پر شک کیا ہوتا ہے اور دعا پر بھروسہ نہیں کیا ہوتا۔ تو ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ دعا غزنوی کے پاس دوبارہ واپس جائے گی یا نہیں؟ اور ناظرین کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو؟ حالانکہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ناظرین دعا اور سرفراز بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔